راتوں میں اللہ کو راضی کرے گا اور 10 راتوں کو روشن کرے گا. اب کچھ نہ کریں، میری ایک منت ہے، درخواست ہے. ان 10 راتوں میں 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ، عشاء کی نماز، اور 2 رکعت باقیہ نماز پڑھ کے صرف 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ لیں، اللہ راضی ہو جائے گا. آج امت کو توبہ کی اشد ضرورت ہے، معافی کی اشد ضرورت ہے، استغفار کی اشد ضرورت ہے، ندامت کی اشد ضرورت ہے، اور للہیت کی اور رونے کی اشد ضرورت ہے. 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے ایک بات کہہ دے، مولا میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں. اللہ تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، یقیناً ان راتوں میں جو ہے تجھے پتا ہے مولا، وہ نور تو جانے، وہ برکت تو جانے، وہ خیر تو جانے، وہ راتوں کے اندر جو عافیت ہے وہ تو جانے، جو راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تو جانے، جو راتوں کے اندر مولا مجھے ملنا ہے مجھے خبر نہیں. مولا میں توبہ کر کے نا صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ مولا ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے عافیت کے خزانے ہیں اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو دیتے ہیں. بولو کتنی بڑی دعا ہے، ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کو. تھوڑی سی نفل پڑھ کے کہہ دے سخیا وہ دن وہ راتیں وہ صبح وہ شامیں جو میں نے گزاری ہیں معافی مانگتا ہوں، اپنی طرف سے بھی، انسانیت کی طرف سے بھی، پوری امت کی طرف سے بھی. یا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں بڑا چھوٹا سا، تسبیحاں وظیفے سارا کچھ کرتے رہیے گا، ان 10 راتوں میں سب کچھ کیجئے گا، پر جو میں عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور اس عمل کو پھیلائیں. اور جن لفظوں کے ساتھ میں بتا رہا ہوں جس کو بتائیں یہ 7 بات پوری بتائیں، پھر اس کو فائدہ ہوگا. یہ کہہ دے کہ 2 نفل توبہ کے پڑھ کے نہ، پہلے یہ اس کو فلسفہ ضرور بتائیں جو وضاحت میں بتا رہا ہوں کہ مولا میں ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور ساری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے لیے توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کے بعد مولا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مان جا، مہربانی میری توبہ کو قبول کر لے. اور مولا ان 10 راتوں میں، اب سنیں جو بات میں کہنے لگا ہوں، جب ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے رب نے، سوچو تو کوئی انتہا ہوگی؟ سوچے تو صحیح، جن 10 راتوں کی میرے رب نے قسم کھائی ہے ان میں ان راتوں میں کچھ ہوگا تو قسم کھائی ہے، بولو تو صحیح. قسم کھانے والا خود رب ہے، اور راتیں بنانے والا بھی رب ہے، اور متوجہ کرنے والا بھی رب ہے. تو معلوم ہوا جو اعلان کرتا ہے اور دوں گا، اور جب آئے تو خالی ہاتھ ایسے ڈال دے. بندہ بعض اوقات کسی سے مذاق کرتا ہے، میرا رب مذاق کرنے والا نہیں ہے، میرا رب بلاتا ہے تو پھر دیتا ہے. کہ مولا ان 10 راتوں میں جو برکت اور عافیت تیرے خزانوں میں موجود ہے مجھے خبر نہیں، پر دے مجھے اپنی شان کے مطابق، کہ مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں، بس تو ان 10 راتوں کی خیر مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے، ان 10 راتوں کا نور مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے، ان 10 راتوں کی برکت مجھے بھی دے، میری نسلوں کو بھی دے، اور امت کو بھی دے، اور ساری انسانیت کو بھی دے. اگر میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی کر لیجئے گا، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری ساتھیوں کے لیے، تو میرا بھی تھوڑا حصہ ڈال دیجئے گا. ان 2 نفل کی آپ سب کو اجازت ہے، اور اگر 2 نفل کے بعد اللہ توفیق دے 3 تسبیحات کر لیں. پھر یہ جو 3 تسبیحات ہماری بیعت والی ہیں، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، اور ایک تسبیح استغفار کی. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ استغفار پڑھ کے 10 منٹ دعا کر دیں کہ مولا ان 10 راتوں کا نور مجھے دے، میری نسلوں کو دے، پوری امت کو دے. اور جو برکتیں اور عافیتیں ان 10 راتوں میں مولا تو نے پوشیدہ رکھی ہیں، جو کہ قسم کھا کے محسوس ہوتا ہے کہ تیری قسم اتنی بھاری ہے کہ پھر ذوالقرنین نے لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو جمع کیا اور سورج کے مشرقی کنارے کی طرف سفر شروع کیا. 12 سال تک مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ تاریکی کے کنارے پر پہنچا. وہ تاریکی رات کی طرح نہیں تھی بلکہ دھوئیں کی مانند ابلتی ہوئی تھی. ذوالقرنین نے اپنے لشکر کی بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا اور پوچھا، میں اس تاریکی میں داخل ہونا چاہتا ہوں. ان بڑی ہستیوں نے کہا، آپ سے پہلے کئی طاقتور لوگ آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وادی میں داخل نہیں ہوا. ہمیں ڈر ہے کہ کوئی مشکل میں نہ پڑ جائے. میں ضرور اس وادی میں داخل ہوں گا، بس مجھے بتاؤ کہ رات کو کون سا جانور جاگتا ہے. کہا، مادہ گھوڑی، وہ مادہ گھوڑی جو ابھی کنواری ہو. انہوں نے 6000 ایسی گھوڑیاں منگوائیں اور 6000 عقل مند سپاہی چنے.
ہر ایک کو گھوڑی دی، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور خضر علیہ السلام کو 2000 فوجوں کا سردار بنایا، خود 4000 کے ساتھ پیچھے رہے۔ باقی لوگوں نے کہا ہم 12 سال تک نہ لوٹے تو تم واپس چلے جانا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ، اس اندھیرے میں جہاں ہم جا رہے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہم کیا کریں؟ ذوالقرنین نے ایک سرخ منکا یعنی پتھر حضرت خضر علیہ السلام کو دیا، فرمایا جب اندھیرا محسوس کرے زمین پر پھینکے، اگر وہ چیخے تو سمجھ جانا واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ خضر آگے بڑھے، روانہ ہوئے، سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے، محسوس کیا کہ چشمہ وہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے منکا پھینکا، وہ چشمے کے کنارے گرا۔ خضر نے اس چشمے سے غسل کیا، وضو کیا، پانی پیا۔ یہ پانی دودھ جتنا سفید اور شہد جتنا میٹھا ہے۔ میں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا۔ پھر وہ واپس اپنے لشکر میں آ گئے۔ ادھر ذوالقرنین اس وادی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور 40 دن تاریکی میں چلنے کے بعد ایک روشنی میں پہنچے۔ وہاں سب زمین ایک محل تھا جس کی دیواریں 1 فرسخ یعنی بہت اونچی بلند تھی۔ محل میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ذوالقرنین آگے اس میں داخل ہوئے۔ محل میں ایک سیاہ پرندہ نظر آیا جو لوہے کی سلاخ سے بندھا تھا۔ پرندے نے کہا آپ وہی ذوالقرنین ہیں جنہوں نے مجھے ڈھونڈا؟ پھر اس نے سوالات کیے، کیا زمین پر چونا اور اینٹ کا کام بہت بڑھ گیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا ہاں۔ پرندے نے سسکیاں لینی شروع کر دی اور سسکیاں بھرتے بھرتے پھر اس نے پوچھا کیا جھوٹی گواہیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا موسیقی عام ہو گئی ہے؟ یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ کیا لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو ذوالقرنین نے فرمایا نہیں۔ پوچھا نماز؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کرنا چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں۔ پرندے نے کہا اب میں اطمینان میں ہوں، واپس اپنی حالت میں آ گیا۔ پھر اس نے ذوالقرنین کو محل کی سیڑھی چڑھنے کو کہا۔ ذوالقرنین اوپر پہنچے تو وہاں ایک نوجوان خوبصورت کھڑا تھا جو دراصل صاحب الصور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے قیامت قریب آ چکی ہے، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، کب مجھے اللہ سور پھونکنے کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا، فرمایا اگر یہ پتھر سیر ہو جائے یعنی بھر جائے تو تم بھی ہو جاؤ، اگر یہ بھوکا ہو جائے تم بھی ہو جاؤ۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر اپنے بڑوں کو دکھایا، انہوں نے 1000 پتھر تولے مگر وہ پتھر بھاری رہا۔ خضر علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اس پر رکھی تو وہ توازن میں آیا، بڑی ہستیاں بڑے علماء سجدے میں گر گئے۔ خضر نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کو سبق ہے، انسان کبھی سیر نہیں ہوگا جب تک مٹی میں نہ پڑ جائے یعنی موت نہ آ جائے۔ ذوالقرنین نے فرمایا آپ نے سچ کہا، میں اب اور مزید کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ واپس لوٹ گئے، راستے میں وادی ملی، لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو لے گا پچھتائے گا، جو چھوڑے گا پچھتائے گا۔ لوگوں نے کچھ لے لیا، کچھ نے چھوڑ دیا، باہر آ کر پتہ چلا واقعی قیمتی پتھر تھے اور سب پچھتائے۔ پھر ذوالقرنین دومت و جندل ایک جگہ کا نام ہے، واپس آ گئے، وہاں قیام کیا، وہیں وفات پا گئے۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ذوالقرنین پر رحم فرما، اگر اسے زبرجد کی خبر پہلے ہوتی تو وہ لوگوں میں بانٹ دیتے، مگر جب انہیں وہ ملا تو وہ دنیا سے بے رغبتی کر چکے تھے اور بے رغبت ہو چکے تھے، انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سارے واقعے کا حوالہ کتاب العظمہ شیخ اصفہانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1461، لنک آپ کے پاس موجود ہے۔ کائنات رازوں میں ہے، رازوں میں رہے گی، عجائبات میں ہے، طلسمات میں ہے اور طلسمات میں رہے گی۔ آئیں کائنات کے رازوں کو جاننے کے بعد یہ دیکھیں ان رازوں کا سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ رازوں میں ہے، راز رہے گا، اور وہ خوش قسمت ہوگا جو رازوں بھرے رب کو بغیر دلیل کے مانے گا اور اس کی کائنات کی طلسمات کی دنیا کو بغیر دلیل کے مانے گا۔ آئیں
ان روحانی دنیا کو مانتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھائیں، انشاءاللہ ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ کس کی طرف؟ اس رب کی طرف جس نے یہ کائنات کے پراسرار اور عجائبات بنائے۔ کچھ عمل ہیں اللہ کے ولیوں کے، ان میں سے ایک عمل جو بے شمار لوگوں کے تجربات میں آیا اور بے شمار اللہ کے بندوں نے اس کو اپنے تجربات کا حصہ بنایا، کیوں نہ اس کو بیان کر دیں۔ ایک عمل دیتا ہوں میں آپ کو، اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، اور ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بہت مبارک عمل ہے، مختصر عمل ہے، اور نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اگر کوئی شخص اس کو صرف 40 بار تنہائی میں بیٹھ کر توجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی نیت کر کے یہ پڑھے گا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس پہ راز کھولیں گے اور حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اب پڑھنے میں ہے، جو جتنی توجہ سے لگن سے ڈوب کے پڑھے گا اتنی جلدی ہوگی۔ اگر نہ بھی ہو عمل نہ چھوڑیں، سمجھ لیں ہمارے لینے میں کمی ہے، اس کی عطا اور دینے میں کمی نہیں۔ یہ آپ کو بہت طاقتور عمل، مستند عمل میں نے دیا، بڑی بڑی ہستیوں نے آزمایا، ضرور